چلیے ان آیات کی تشریح کر لیتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اور یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا حق، سب سے مقدم حق اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، صرف اسی کی عبادت کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا، جس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ذکر فرمایا ہے کہ میرے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور بندوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے۔ پھر آگے تشریح فرمائی گئی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائیں۔ آپ نے قرآن حکیم کا فلسفہ دیکھا ہے؟ پہلے کہا گیا ایک مل جائے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ دو ہی رہتے نا پہلے، بعد میں ایک ہوتے ہیں جی، پہلے دو رہتے ہیں نا ماں باپ، ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب ایک ہوتا ہے، تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ دونوں مل جائیں یا ان دونوں میں سے ایک مل جائے، ایسا نہیں کہا، بلکہ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ دیکھو ایک کا تذکرہ پہلے کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں تو بیٹے سے کوئی تکلیف ملی، بہو سے کوئی تکلیف ملی، تو اس تکلیف کو یہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنی تکلیف اور اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، باپ چلا گیا صرف ماں ہے، ماں چلی جائے صرف بوڑھا باپ ہے، اور بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تو وہ اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں، اس کا ساتھی تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے؟ اپنے غم کو بیان کرنے کی کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کیسے کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں۔ لہذا دونوں اگر موجود ہوں، ماں باپ دونوں اور بوڑھے ہوں، تو دونوں تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، ماں یا باپ، تو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہے۔ اس لیے کہ اب وہ تنہا ہے، اندر اندر گھٹیں گے وہ،